اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جس سے ہم تمام تو لوگ جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ہم تمام تو لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے جی خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے۔ اکثر نا نور بھائی بڑے مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے برے خواب بھی آتے ہیں کہ آپ کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے اور آپ کے اللہ میں طرح شکر ہے۔ آپ کو پتا ہے خواب کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ پیر زادہ قاسم صاحب کی مجھے بات پھر اقبال کا خواب بھی ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں، تو پھر جو خواب دکھاتا ہے وہ اس کی تعبیر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں تعبیر آپ ہمیشہ پوچھنی ہو تو اس بندے سے پوچھیں جو کہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، تاکہ وہ آپ کو اچھی تعبیر دے گا، کیونکہ ایک بار آپ نے کسی سے بھی تعبیر لے لی تو پھر آپ اس تعبیر کے تابع ہو جاتے ہیں۔ خواب کو گوسپ نہ بنائیں کبھی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ بات پتہ لگا کہ جب سونے کو دل چاہ رہا ہوتا تھا نا تو امی نے اٹھانے آنا تھا کہ امی میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ انہیں سناتا تھا پھر اسی بنے وہ لیٹنے کا سلسلہ وہ کہتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو خواب کی جو ایک دنیا ہے، اس کے کیا رموز ہیں، اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر اتنے سارے لوگ اس کی یہ کون سا جہان ہے، بالکل، یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ سمجھے آدھا آپ مر جاتے ہیں، تو اب آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بدہضمی ہو گئی آپ کو اور تفکیر اچھی نہیں تو اس سے بھی خواب آتے ہیں۔ وہ ہم نے چوسر میں بھی پڑھا کینٹربری ٹیلز میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ لاٹ آف انرجیز مطلب گیسز ہیں جو کہ پھر دماغ میں آپ کی پوری سٹی تشکیل دے رہی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں انٹویشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص جن کو ایک جیسا خواب ہے لیکن دونوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شخصیات پہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے اور اس دوسرے شخص کی شخصیت کیسی ہے۔ تفکیری خواب کون سا اور تعبیری خواب کون سا، یہ اب آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو آج میرے خیال اس سے جانیں گے ہم انشاءاللہ۔ بالکل جی، اور آپ لوگوں کے ہم کالز بھی لیں گے، آپ لوگ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر اگر جاننا چاہتے ہیں یا اگر تھوڑے پریشان ہیں کسی سوال آپ کا ہو، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعوت دیں گے ہم ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ کو، ہمارے ساتھ روز ہوتی ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں۔ السلام علیکم میمونہ آپا۔ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی ہیں، السلام علیکم جی نور بھائی۔ اور ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدی صاحب بھی موجود ہیں، السلام علیکم جی کسی ہیں۔ اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی فیصل نقشبندی وہ بھی جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں۔ السلام علیکم نور بھائی، السلام علیکم تقی بھائی، السلام علیکم میمونہ آپا، السلام علیکم جویریہ۔ اچھا یہ خواب جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی نبی پاک اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو ان سے کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہوتا تھا، جو وحی آتی تھی وہ بھی ایک خواب کے ذریعے آتی تھی، ورنہ اصل میں جو خواب کی لٹرلی جو میننگس ہیں ذرا اس پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ نور بھائی آپ سے ہم ذرا بسم اللہ کریں گے، مجھے بتائیں یہ خواب کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا سوال کیا میری بہن نے کہ خواب کیا ہے۔ خواب کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ 11 ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند مجھے سجدہ کرنے لی ساجدین۔ اسی طرح ایک خواب ہے حضرت نبی علیہ السلام کا کہ آپ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے خواب میں ایک تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا، وہ گئے اور سارا، لیکن خواب ہے کیا اصل میں؟ میں بتا رہا ہوں، پہلے نص قطعی سے ثابت ہے خواب بھی ایک حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک ہے رحمانی خواب، ایک ہے شیطانی خواب، ایک ہے نفسانی خواب۔ رحمانی خواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ، اور ایک میں ہے کہ یہ 40واں حصہ۔ نبی اسلام کی احادیث کے مطابق آخری زمانے میں جو جتنے سچے لوگ ہوں گے ان کو خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو رحمانی خواب میں اب رحمانی خواب کے اندر بھی یعنی اس کی اقسام ہے۔ رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے، اس میں کبھی کبھی بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو، کبھی آپ کو تنبیہ کیا جا رہا ہوتا ہے،
کبھی مستقبل کے حوالے سے بات کی جا رہی کچھ ہے. لوگوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو خواب آتے ہیں وہ بھی. ہاں ابھی بتا رہا ہوں. اب یہ رحمانی خواب ہو گیا. شیطانی خواب میں جیسے کہ نبی اسلام کے کتاب الرؤیا مسلم شریف کے اندر حدیث میں اس میں یہ کہ ایک شخص دیکھا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آقا سے نے فرمایا یہ خواب شیطان کی طرف سے, جب بھی تم اس طرح کا خواب دیکھو تو اس طرح 3 مرتبہ تھتکا دو. جیسے اس میں خوف آپ پر ہوا, خوف طاری ہو جائے. جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں خواب میں کہ سینے پہ کوئی دبا رہا ہے, کوئی گلا دبا رہا ہے. اب جو نور محمد کا وہ نبی اسلام کی احادیث میں نفسانی خواب, جیسے خواتین دیکھ لیا کہ میں جو برباد ہو رہی ہوں اس میرے من کا حصہ ہے, مجھے خواب میں اکثر نظر آتی ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو اس طرح کیونکہ وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, جو آپ کا خیال ہوتا ہے وہی آپ کا خواب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, وہ نفسانی خواب ہے. کیونکہ آپ شعور کے لا شعور, اگر خیال بھی نہیں ہوگا تو پھر خواب بھی نہیں ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہے نا. ابھی تو اکثر لوگوں کو مدینہ پاک نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی خانہ کعبہ جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ نجف اشرف جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہاں جا کے وہ جا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو وہاں دیکھ لیتے ہیں. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جسم اور روح ہے نا, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب جسم سو جاتا ہے تو روح ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور آپ کی جو بات, آپ کتنا ہی پاکیزہ ہو تو آپ کی پاکیزہ روح آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پہنچ نہیں سکتی. جو آپ کا خیال ہے وہی آپ کا حال ہے, وہی حال ہے. اچھا, خواب کے اندر کبھی مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے, کبھی حال کے بارے میں, اور کبھی ماضی کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام خواب بچپن میں دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں, وہ بادشاہ بنتے ہیں, تو 11 بیٹے اور 11 بھائی ان کو, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کے ان کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح نبی اسلام جب جاتے ہیں صلح حدیبیہ پر تو کچھ صحابہ ہی کہتے ہیں کہ وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ تو بیچ میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے صادقین میرے نبی کا قول سچا ہے, خواب سچا ہے. پھر اگلے سال, اگلے چند سالوں میں اللہ کے نبی فتح کے ساتھ جاتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. اللہ ہم بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھے, میں نے علاوہ صاحب سے بھی صبح پوچھا تھا, آپ کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں, کوئی گیم وغیرہ, یا میں نے کرکٹ کھیلی, اور بولنگ فاسٹ یا اسپن, یا اسپن اور لیگ یا آف بریک, لیگ بریک, بالکل ٹھیک ہے جی. اب جب میں آپ کو ریزن بتاؤں گا, میں نے خواب, میں نے کہا آپ نے خواب میں تو نہیں دیکھ لیا, میں آپ کو بتاؤں گا اس کا.